بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ظلم و ستم، جبر و تشدد، نفرت و مسیحیت، جاہلیت و عنایت اور غرور، کفر و شرک کی تاریخیوں، تباہ کاریوں کا دورہ تھا۔ ابلیس نے اپنی چادر میں بنی آدم کو مکمل طور پر چھپا لیا تھا۔ انسانیت دم توڑ چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسیع تر سرزمین میں سینکڑوں معبود ان باطل کے پرستش ہوتی تھی، مگر خالق و مالک ارض و سماء کا دور دور تک کوئی نام لینے والا نہیں تھا۔ پیغام حق لانے والے عیسیٰ علیہ السلام کو آئے صدیاں گزر چکی تھی۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و بعثت کا وقت بھی اب قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا، اور پھر وہ وقت آ ہی گیا۔ عرش و کرسی جھوم اٹھے، زمین و آسمان خوشیوں سے مچلنے لگے۔ آفتاب و مہتاب اور کہکشاں کے حسن و جمال کو مزید دوبالا کر دیا گیا۔ کلیاں مسکرا اٹھی، پھول کھل پڑے، بلبل ترانے گانے لگے اور حور آمد سرکار کی مبارکباد پیش کرنے لگی۔ اخوت و محبت، رحمت و شفقت، عدالت و مساوات کی تبدیلیاں ہر سو چھانے لگی۔ کفر و شرک، ظلم و بربریت، عداوت و شقاوت اور نفرت کی دیواریں مسمار ہونے لگی کہ توحید کا مسرت بھرا پیغام لے کر، تسکین روح کا سارا سامان لے کر، سر اقدس پر رحمت العالمین کا تاج زری سجا کر، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کی بابرکت گود میں ماہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ بروز پیر بوقت صبح صادق محبوب خدا مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے تھے۔ وہ تشریف لائے سویرے سویرے، گلے مل رہے ہیں اجالے اندھیرے۔ رب سے بچھڑوں کو رب سے ملا دیا، دشمنوں اور خون کے پیاسوں کو شیر و شکر بنا دیا، انصار و مہاجرین کو رشتہ اخوت میں جوڑ دیا۔ گورے کالے، عرب و جم، رنگ و نسل، امیر و غریب، صغیر و کبیر، حاکم و محکوم، بادشاہ و رعایا، آقا غلام کے فرق و امتیاز کو مٹا دیا، اور وحدت کے حسین اور دائمی دوڑنے پر ہو کر سب کو ایک ہی معبود کے حضور ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے معبود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ جب جب ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے، ہم اسی حسین تصورات میں گم ہو جاتے ہیں اور عشق و رسالت میں غرق ہو کر پکار اٹھتے ہیں۔ صبح طیبہ میں بٹتا ہے باڑہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ محترم ناظرین، مختلف روایات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی ایک تاریخ ملتی ہے۔ ان میں 2، 8، 10، 12، 17، 18 اور 22، لیکن زیادہ تر علماء 12 ربیع الاول پر متفق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک 12 ربیع الاول پیر کے دن ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہی شان ہے۔ الف نے کہا اللہ کا نور آ گیا، بے نے کہا بانی اسلام آ گیا، تے نے کہا تاجدار مدینہ آ گیا، سے نے کہا ثروت والا آ گیا، جیم نے کہا جلیل القدر آ گیا، ہے نے کہا حبیب خدا آ گیا، خے نے کہا خاتم النبی آ گیا، دال نے کہا دو جہاں کا والی آ گیا، زال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ گیا، رے نے کہا رحمت للعالمین آ گیا، زے نے کہا زمانے کا امام آ گیا، سین نے کہا ساقی کوثر آ گیا، شین نے کہا شفاء معشر آ گیا، سواد نے کہا صادق و امین آ گیا، زواد نے کہا ضعیفوں کا ماوی آ گیا، توا نے کہا طاہر امت آ گیا، زوا نے کہا ظلم کو مٹانے والا آ گیا، عین نے کہا عرب کا تاجدار آ گیا، غین نے کہا غریبوں کا ماوی آ گیا، فے نے کہا فقیروں کا مولا آ گیا، کاف نے کہا قرآن والا آ گیا، کاف نے کہا کالی کملی والا آ گیا، لام نے کہا لوح و قلم والا آ گیا، میم نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گیا، نون نے کہا نبیوں کا سردار آ گیا،
واو نے کہا ودوہا چہرے والا آ گیا، ہے نے کہا ہادیے برحق آ گیا، اور یہ پکار اٹھا یکتا و انوکھی شان والا آ گیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، اور یہ نور اللہ کے سامنے سجدہ کرتا رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کے 4 حصے کیے۔ پہلے حصے سے عرش کو پیدا کیا، دوسرے حصے سے قلم کو پیدا کیا، تیسرے حصے سے لوح کو پیدا کیا۔ پھر قلم سے فرمایا لکھ۔ اس نے کہا اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ فرمایا میں قیامت تک جو کچھ پیدا کرنے والا ہوں۔ پھر قلم لوح پر چلنے لگا اور جو کچھ لکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ لکھ دیا۔ پھر چوتھا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کے 4 حصے کیے۔ پہلے حصے سے عقل کو پیدا کیا، دوسرے حصے سے معرفت کو پیدا کیا اور اس کو لوگوں کے دلوں میں رکھا، تیسرے حصے سے سورج اور چاند کے نور کو پیدا کیا اور آنکھوں کے نور کو پیدا کیا، چوتھے حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کے گرد رکھا۔ حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو یہ نور ان میں رکھا۔ بس عرش کا نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہے، اور قلم کا نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہے، لوح کا نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہے، اور دین کا نور بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ عقل کا نور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہے، معرفت کا نور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہے، سورج، چاند اور آنکھوں کا نور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہے۔ سبحان اللہ۔ امید ہے آج کی یہ خوبصورت ویڈیو سب کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر، کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر میرے چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے بیل آئیکن پہ لازمی پریس کیا کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔